ایک تو یہ خامد فزیکلی ڈسٹنس پہ ہیں، دوسرا ذہنی طور پر دور ہے، اور تیسرا اپنے ماں باپ جن کا بڑا امیج ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، ان کے زیر اثر ہیں۔ تو ان خاتون کو مؤثر ہونا پڑے گا، ان کو بہت سا کام، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ پینک نہ ہو، کیونکہ ذرا سا خامد کی نظر ادھر ادھر ہو، تھوڑی سی دوری پیدا ہو تو خواتین پینک میں آ جاتی ہیں۔ تو پینک میں تو آپ صرف اپنا نقصان ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس پینک سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مطالعے کو بہتر بنائیں، کہ ایک دور گئے ہوئے خامد کو پھر واپس کیسے لانا ہوتا ہے، اور اگر کوئی خاتون کوشش کرے تو کچے دھاگے سے وہ کوشش کیا ہوگی؟ ایک تو اپنے آپ کو ایک تو کول ڈاؤن ہو جائے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب جو آپ کے سامنے صورتحال، اب اسے بہتر کرنے کے لیے آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، اوور نائٹ میریکل نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ اس کا آغاز آپ کو دوسروں کی طرف دیکھ کے نہیں، خود کی طرف دیکھ کے کرنا ہے۔ کیا کریں؟ ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علم کی جس سطح پہ ہم مسئلہ پیدا کرتے ہیں، علم کی اس سطح پہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو علم کی سطح کو تھوڑا اوپر لانا پڑے گا۔ پھر جن فیملی یا انٹائٹلمنٹس میں ہم رہتے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی لگا بندہ یہ حق ہوتا ہے کہ دوسرا ہمیں وہ تمام چیزیں مہیا کرے خوشی سمیت، جو کہ دوسرا نہیں اب یہ کیا کریں؟ مطلب وقتی طور پہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں، چھوڑ دیں اگر وہ ناراض ہیں تو وقتی طور پہ کیا اس معاملے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر سٹیٹس کو ہے، کوئی امیجیٹ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جن سے ان کی ازدواجی زندگی کو کوئی بہت دھچکا لگے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی ذات پر کام کریں۔ دوسرا یہ جاننے کہ ایک اچھی ازدواجی زندگی بنائی کیسے جاتی ہے، اس کے علاوہ خامد کے نظریات میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے لوگ بچیوں کو بہت زیادہ قابل قدر نہیں سمجھتے۔ تو یہ سارے نظریات جو ہے جہالت کے نظریات ہے۔ بچیاں بالکل پرایا دھن نہیں ہوتی، وہ اپنے ماں باپ کی اسی طرح اولاد ہوتی ہیں، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، بلکہ بچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بیٹے ملتے ہیں۔ اور اگر ہم اس نظریے کو اپنا لیں اور یہ نہ سوچیں کہ شادی کر دی اب ان کے گھر کا پانی بھی ہم پہ حرام ہے، یہ سب بہانے ہیں ان کو حقوق سے محروم کرنے کے، جب ہم اپنے داماد کو براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ غیرت کے جو کانسیپٹس چلے آ رہے ہیں جہالت کے زمانے سے، تو ان کو دور کرنا پڑے گا۔ جب آپ دامادوں کو بیٹا سمجھنے لگتے ہیں اور اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، جیسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اپنا بیٹا آپ پال پوس کے جوان کرتے ہیں، جبکہ داماد آپ کو پالا پوسا ہوا جوان ملتا ہے، اور اگر آپ نے اچھی طرح چنا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا، اور اس کو اچھی نظر سے دیکھنا، پیار کی نظر سے دیکھنا۔ تو اپنی بچیوں کو پرایا دھن سمجھتے ہوئے ان کی قدر نہ کرنا۔ آپ نے کبھی دیکھا لوگ کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ بیٹوں کو نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے، بیٹیوں کو کبھی نظر لگنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، تو اتنی بے قدری ہے۔ تو خاتون جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب وہ اپنے گھر میں تھی تب بھی بے قدری تھی، جب سسرال میں آئی تو وہاں بھی بے قدری ہے، تو انہیں اپنی قدر بنانے کے لیے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا چاہیے، یعنی بات چیت، گفتگو۔ یہ چیز جو ہے کسی کو مرد یا عورت ہونے سے بالا تر لا سکتی ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے، پھر اس کے تعلقات دائیں بائیں کیسے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنا، اپنی خوشی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ جب میرا خامد بہتر رویہ اختیار کرے گا تو میں خوشی ہوں گی۔ خوش ہونا کوئی شرطوں کا پابند نہیں ہے، خوش ہونا ایک ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہم براہ راست خوش ہو سکتے ہیں اور پھر اپنے گول یا ڈیسٹینیشن کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ان خاتون کو بھی ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن اب اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔